السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ علماء کرام اور طلبہ اور اس عظیم جامعہ کے معاونین اور بلوچستان سے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ سارے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کی محنت، ان کی تگ و دو اور اللہ کے رحمت کے اثرات ہیں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور اللہ بھی فرما رہے ہیں، فانظر الى آثار رحمت اللہ، فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ اللہ کے رحمت کے اثرات کو تو دیکھو، زمین مردہ ہو جاتی ہے، خشکی ہوتی ہے، پھل پھول سب ناپید ہوتے ہیں، کوئی سبزہ نہیں ہوتا، ہر طرف سے ایک مایوسی کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت بھیج دیتے ہیں، رحمت اللہ کو بھیج دیتے ہیں، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ بارش، اس کو بھی اللہ کی رحمت بتائی گئی۔ تو اللہ کی رحمت کی کئی شکلیں ہیں۔ تو بارش ہو جاتی ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، سبزہ، پھل پھول، باغات اور اتنے لوگوں کے روزیوں کا انتظام ہو جاتا ہے، بڑی بڑی منڈیاں آباد ہو جاتی ہیں اور دیہات کے لوگوں کو فائدہ، شہری لوگوں کو فائدہ، پھر بڑی منڈیوں سے چھوٹے تاجر لے آتے ہیں اور ایک ایک بستی میں، ایک ایک گلی میں آپ حضرات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مختلف گاڑیوں میں، ٹیلوں میں، دکانوں میں پھل، سبزیاں اور رزق للعباد، بندوں کی روزی کا ایک زبردست نظام چل جاتا ہے۔ اور دیہات والوں کو بھی، شہر والوں کو بھی، اور تاجروں کو بھی، ڈاکٹروں کو بھی، انجینئروں کو بھی، وکیلوں کو بھی، اور جتنے انسان بلکہ جتنے جانور، ان سب کے لیے اللہ کی رحمت کا وہ جو فیض ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے ایسے زبردست انتظامات ہو جاتے ہیں۔ اسی آیات کے تحت حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساتھ ہی یہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ کی رحمت بارش ہے، ایسے ہی اللہ کی رحمت وحی ہے، قرآن کریم ہے، احادیث مبارکہ ہے، ہمارے عظیم نبی کی سیرت ہے۔ اس کا کوئی حامل اللہ کی رحمت کی شکل میں آ جاتا ہے، بستی ویران ہوتی ہے، بے نمازی ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، فسادات سے زمین بری ہوئی ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد ہوتا ہے اور انسانوں کی زندگی سے عمومی طور پر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور بڑی تنگ زندگی، بڑی پریشانی کی زندگی اللہ
اللہ اپنے رحمت کو بیچتے ہیں، اور خاص طور پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت، سبحان اللہ، اس کے برکات مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر طرف، ہر صدی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی وحی کے برکات میں آج جو آپ حضرات جمع ہیں، یہ طلبہ، علماء کرام، یہ اسی اللہ کی رحمت کا فیض ہے، اور الحمدللہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اور پھر مختلف معاشرے کے جو لوگ ہیں، ڈاکٹروں کو اللہ یاد آنے لگتا ہے، انجینئروں کو، فوجیوں کو، حاکموں کو، محکوموں کو، مردوں کو، تاجروں کو، جتنے طبقات ہیں، ان میں اگر کوئی بھی مذہبی جذبہ اور کوئی بھی دینی شکل، کوئی اچھا کام ہے، تو یہ اس وحی کی برکت ہے، اور اس وحی کے حاملین کی برکت ہے، ان کی دعوت کی برکت ہے، جس کی وجہ سے اچھے ڈاکٹر بھی وجود میں آتے ہیں، اچھے انجینئر بھی وجود میں آتے ہیں، اچھے فوجی بھی وجود میں آتے ہیں، اچھے باپ اور اچھے تاجر، کئی بھی کوئی اچھائی ہے وہ اگر وجود میں آتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا وہ صدقہ ہے، اس کا فیض ہے کہ اس شعبوں میں یہ خیر وجود میں آ جاتی ہے۔ اور یہ دو دھاری تلوار ہے، جو اس سے محروم ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کا فیض اس نے حاصل نہیں کیا، تو پھر وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ فوجی، کوئی بھی ہو، وہ ایک عذاب کی شکل بن جاتا ہے، ایک بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اس وقت اگر عالم میں کہیں فساد ہے، اور دو جنگ عظیم سے گزر کر تیسری جنگ عظیم کے دانے کھڑی ہے، اور ساری انسانیت بالکل تباہی کی آخری حد تک پہنچی ہے، تو وہ ٹرمپ اور اس کے جتنے معاونین اور ان کے انصار جو اللہ کی رحمت سے محروم ہیں اور وحی کے برکات سے محروم ہیں، نفس کے غلام ہیں، شیطان کے غلام ہیں، تو سارا فساد عالم میں جہاں کہیں ہے وہ اس رحمت سے محرومی کا نتیجہ ہے، اور اس کا علاج کسی کے پاس نہیں سوائے اس وحی کے حاملین کے۔ یہ مجرب نسخہ ہے، پہلے بھی اس سے اچھے نتائج آئے اور اب بھی اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ پورے عالم کے فساد کو رفع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ عالمی پیغام دیا ہے، اور یہ سارے انسانوں کی ضرورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے ان کی بعثت ہے۔ آپ کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی، آپ کی سیرت، وہ مسلمانوں کے پاس امانت ہے سارے انسانیت کو پہنچانے کے لیے، اور اس کے لیے جو لوگ تیار ہوتے ہیں وہ مدارس سے تیار ہوتے ہیں، مدارس سے مبلغین بھی تیار ہوتے ہیں، مجاہدین بھی تیار ہوتے ہیں، اور اچھے شعراء بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور چونکہ یہ اس وحی کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے ذریعے سے صوفیہ بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور بڑی برکتیں ہیں۔ اس لیے اس نعمت کو معمولی نہ سمجھا جائے، کسی کو کسی درجے میں بھی اس سے کوئی مناسبت ہے، کوئی تعلق ہے، مال لگا رہا ہے، جان لگا رہا ہے، اپنے اوقات لگا رہا ہے، اپنے بچوں کو وقف کیا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، کہیں بھی کوئی یہ شکل موجود ہے تو یہ اللہ کے رحمت کے آثار ہیں، اس کے برکات ہیں۔ اللہ پاک ان کو اپنا محبوب بنانا چاہ رہا ہے، چہیتا بنانا چاہ رہا ہے، دینا چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ نے یہ شکل قائم کی، اور اس پر جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے نعمت بڑھے گی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارا ملک اس کا اپنا اصلی رنگ وہ یہ دینی رنگ ہے، اور پھر خاص طور پر یہ شہر کراچی یہ مدارس کا شہر ہے، یہ اللہ والوں کا
شہر ہے، یہ خانقاہوں کا شہر ہے۔ اللہ پاک نے اس شہر میں بڑی برکات رکھی ہے۔ کسی وقت بخارا میں، سمرقند میں، اوباد میں، دیوبند میں اور سہارنپور میں جو برکات تھی، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کریم رب کا بڑا احسان ہے کہ اس ملک میں وہاں والی برکات آئی ہے۔ یہاں تھانہ بھون بھی ہے اور یہاں پر دیوبند بھی ہے، یہاں سہارنپور بھی ہے، یہاں رائے پور بھی ہے، یہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان محنتوں کے اثرات ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے محنتوں کے اثرات ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، سارے شعبے بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے طریقے پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ سارے کام تو سارے نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ پاک جس کو کسی بھی کام کے لیے قبول فرمائے تو وہ اس انداز سے کام کرے کہ باقی سارے شعبوں والوں کو سرائے اور یہ سمجھے کہ میں جو کام نہیں کر رہا ہوں وہ میرا بھائی، میرا ساتھی کسی دوسرے شعبے میں کر رہا ہے۔ کبھی حق کا معارض نہیں ہوتا، کبھی حق میں تعارض نہیں ہوتا۔ اگر کہیں تعارض نظر آ رہا ہے تو یہ ہماری تعبیرات کی غلطی ہے، ہماری نفسانیت ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل حق کے دل بھی خوب جڑے ہوئے ہوں، باہم خوب محبتیں ہوں، ایک دوسرے کو آگے بڑھا رہے ہوں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق دے۔ بالکل اس وقت سارے نظام فیل ہو گئے ہیں اور آخری درجے پہ ہیں۔ اب یہ صدی اسلام کی صدی ہے اور بالکل اسلام کا غلبہ بڑے زبردست طریقے سے ہونے والا ہے، اور خود باطل ایسی اسکیمیں بنا رہا ہے کہ وہ خود انما بغیکم علی انفسکم، ان کی تباہی کے اسباب امریکہ خود اپنے امریکہ کے تباہی کے اسباب بنا رہا ہے، روس اپنے روس کو تباہ کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے اسرائیل خود اپنی تباہی کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے وقت ہے حضرت محمد علیہ السلام کے غلاموں کا اور اس رحمت کے پیغام کا۔ اس لیے بغیر کسی مایوسی کے اور بغیر کسی نا امیدی کے پورے حوصلے کے ساتھ کہ بس اب ہمارا وقت ہے اور جو اللہ نے دیا جس درجے میں دیا اس کو سنبھالنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس کو بچانا ہے، اپنے نسلوں کو بھی اس پہ لگانا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، اور جتنے طبقات ہیں تو وہ طبقات ہماری محنت کا میدان ہے۔ سارے افواج کی اصلاح کرنی ہے، پولیس والوں کی اصلاح کرنی ہے، اور اسی طریقے سے سارے قوموں کی، سارے صوبوں کی جہاں کوئی کمیاں ہیں وہ در حقیقت میری کمی ہے، اس کمی کو دور کرنا ہے، ان کو اپنانا ہے، ان کو قریب لانا ہے، اور ان سب کی قوتیں اسلام کے لیے استعمال ہو جائے۔ اللہ کا کرم ہے اس وقت اس ملک کا اس کے لیے انتخاب ہو گیا ہے، اور یہ ملک اللہ کے فضل سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے تحفظ کے لیے یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخ، یہاں کے مدارس، اور اسی طریقے سے یہاں کے افواج اور اس پورے ملک کو اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور خوب آپس میں محبتیں ہوں۔ پورے باطل کی یہ کوشش ہے کہ یہ ملک ٹوٹ جائے اور یہ ناکام ہو جائے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تدبیریں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے وہ ساری تدبیریں ناکام ہیں اور حق غلبہ اور وہ مختلف شکلوں سے قائم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اسلام تب حق، پاکستان تب حق پہ رہے گا جب یہ مدارس ہوں، یہ علماء ہوں، یہ مشائخ ہوں، چونکہ ان کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، یہ فساد سے بچائیں گے اور اصلاح اور سارے طبقے اچھے چلیں گے۔ تو ہم نے اپنی بھی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور ان سارے شعبوں کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہیں، تدبیریں بھی کرنی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد
یہ وقت آنے والا ہے کہ باطل وہ بالکل مغلوب ہو جائے گا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اور ایک جگہ ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. یہ اللہ کا نور یہ تام ہو کے رہے گا، ہر گھر تک پہنچے گا. ہر کچے پکے گھر میں کوئی مان جائے گا تو معزز ہو جائے گا، اور کوئی نہیں مانے گا ذلیل ہوگا. لیکن اس دین کے غلبے کا وقت ہے. اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں قبول فرمائے، اور جس جس شعبے میں لگے ہوئے ہیں اس کے جو اللہ کے اوامر ہیں ہمارے لیے باہر سے کوئی خطرہ نہیں. سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے خود ہمارا نفس، اور ان شعبوں میں جو اللہ پاک کے ذات علی کے اوامر ہیں اس میں اگر کمی آتی ہے تو پھر ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لحاظ سے ہمیں اپنے اوپر بھی نگران رہنا ہے. ہر مدرس، ہر مبلغ، ہر مجاہد، ہر اللہ والا، ہر دیندار وہ خود اپنے نفس کا نگران بھی بن جائے. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. اس لحاظ سے انشاءاللہ ہم اپنا جائزہ بھی لیں، اپنے آپ کو پیش بھی کریں، اور مایوسی کے بغیر آگے بڑھیں. اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے. یہ جو نئے طلبہ میدان میں آ رہے ہیں، اور خاص طور سے یہ ہمارے شہر کا نیا حصہ ہے یہ تحصیل ٹاؤن، اس سے ہمیں یہ توقع ہو گئی ہے کہ یہ ہمارے پورے شہر کے مقدر کی تبدیلی کا ذریعہ بنے گا. چونکہ یہاں کے یہ علماء آپس میں مربوط ہیں، یہاں جمعیت، اور یہاں اشاعت توحید و سنہ، اور یہاں پر سپاہ صحابہ، اور یہاں پر ختم نبوت کا کام، اور یہاں پر حضرات صوفیاء اعظام، اور یہاں پر تبلیغ کی مبارک محنت، ساری محنتیں. پھر ہماری مختلف خانقاہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے اکابر یہاں ہیں، حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ، یہ ساروں ان سے مربوط حضرات الحمدللہ یہاں ہیں. ساری محنتیں چل رہی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے آپس میں ربط ہے، ان کا اکٹھا مشورہ ہوتا ہے. جہاں کہیں کسی مدرسے کی ترتیب ہوتی ہے سب سنبھالتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی ضرورت آتی ہے تو اس میں سب اعانت کرتے ہیں. اور صرف یہاں کے علماء نہیں، یہاں کے وڈیرے، یہاں کے سندھی، یہاں کے بلوچی، اور یہاں کے سرائکی، اور مختلف قوموں کی جو لوگ یہاں آباد ہیں الحمدللہ ان میں بھی دینی چسکا ہے، دینی ذوق ہے. اور یہ سب مل کر کے ہمیں بڑی توقع ہو گئی ہے اس بستی سے کہ انشاءاللہ یہ وہ جو صاحب یاسین تھے نا، سورۃ یاسین میں ایک رجل کا اللہ نے تذکر کیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تو یہاں صرف ایک رجل نہیں ہے، ایک رجل یاسین، یہ پورا تحصیل ٹاؤن یہ رجال یاسین کا ایک بڑا ٹاؤن ہے. تو یہ سارے مل کر کراچی کی بھی تبدیلی کا، اور اس سے آگے بڑھ کر بلوچستان کا، سندھ کا، گلگت اور چترال کا، اور ہمارے پنجاب کا، خیبر پختونخوا کا، جہاں جہاں آگ لگی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ لوگ، یہاں کی یہ علماء، یہاں کی یہ مشائخ، یہاں کے ہمارے مختلف قوموں والے یہ بالکل وہ کریں گے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. یہودی آگ بڑھکاتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ والے اور وحی کے حاملین آگ کو بجھاتے ہیں. تو یہ آگ بجھانے والی جماعت ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ بھی بجھنے والا ہے انشاءاللہ.
اور بلوچستان سے محرومیاں ختم ہوں گی اور ہمارا بلوچستان انشاءاللہ وہ خوب دینی لحاظ سے بھی اور معاش کے لحاظ سے بھی خوب ترقی کرے گا اگر وہاں اللہ کے اوامر زندہ ہوں۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کا جو اس وقت ایک نازک سی شکل بنی ہوئی ہے بہت قریب ہے کہ وہ آگ بجھ جائے، اور مجھے یقین ہے اگر آپ اچھا طریقہ اختیار کریں گے تو اگر کوئی کسی فتنے میں مبتلا ہے تو وہ بھی فتنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی خارجی ذہنیت کی طرف گیا ہے یا کوئی باغی ہے یا کئی ہماری بے ترتیبیوں سے میرا ان لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہے، ان میں بھی جانا ہوا ہے، اور الحمدللہ جب ان کو دعوت دی گئی اللہ کا کرم کہ ان کو میں نے نادر پایا۔ میں مایوس نہیں ہوں ٹی ٹی پی کے بارے میں بھی میں آپ کو صاف بتاؤں کہ اگر ہم دعوت کا کردار ادا کریں، یہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی آپ ہی کے ہیں، آپ کے پشت بنا ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، یہ مدارس سے وابستہ لوگ ہیں، ان میں غیرت ہے۔ اگر کمی ہے ہمیں صحیح اسلوب کے ساتھ لینا نہیں آیا، آپ مایوس نہ ہوں، ان کو بھی اپنا سمجھیں، ان تک جائیں اور ان کی صلاحیتیں وہ اسلام پہ لگیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جتنے قبائل ہیں ہمارے، ان کی برکت سے کشمیر ہمیں ملا، جتنا کشمیر ہمارے پاس ہے یہ انہی کی برکت ہے، اس کے بعد تو ہم ایک انچ بھی نہ لے سکتے۔ اس لحاظ سے یہ ہماری بڑی مضبوط قوت ہے، ان کو بچانا ہے، ان کو دینداری میں آگے بڑھانا ہے۔ بلوچ ہماری زبردست قوت ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے۔ سندھیوں کے ہم شدید محتاج ہیں، ان کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ طریقہ اچھا ہو، رویہ اچھا ہو، محبت والا ہو، خیر خواہی والا ہو، اور اس کی کہیں اور توقع نہیں، ہمیں تحصیل ٹاؤن سے توقع ہے۔ کیا خیال ہے یہ توقع ہماری بے جا تو نہیں؟ الحمدللہ مجھے خوشخبری مل رہی ہے، گزشتہ سال میرا آنا ہوا اور ان حضرات میں جا کر کے ان بستیوں میں جن کے بارے میں شدید مایوسی تھی، یہ مولانا ہارون صاحب، مولانا رحمت اللہ صاحب یہ مجھ سے ملتے رہتے ہیں، وہاں پر ان دیہاتوں میں انہوں نے مکاتب قائم کیے، اور مجھے افسوس ہے کہ ہم ان کے لیے انتظام نہ کر سکے۔ میں آج آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے مکاتب ان حضرات نے قائم کیے ہیں، اور صرف خزدار کی بات نہیں، پورے بلوچستان، اس کے سنبھالنے کے لیے آپ ان حضرات کا ساتھ دیں، تعاون کریں، مال کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، اور وہاں کے جو لوگ یہاں آئیں تو ان کا استقبال کریں۔ مریض آتے ہیں، الحمدللہ اس شہر میں علاج کا بڑا اچھا انتظام ہے، ہم چند گاڑیاں رکھیں اور ایسی تیاری ہو، ماشاءاللہ فاؤنڈیشن بھی ہے، اس کو اور آگے بڑھائیں۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہی آگ بجھائے گا کہ ہم اس میں حصہ ڈالیں اور لوگوں کو تیار کریں، اور جتنے بلوچستان، اندرون سندھ، خیبر پختونخوا سے مریض آ رہے ہیں، کوئی لٹا پٹا آ رہا ہو، کوئی پریشان آ رہا ہو، ان کا ہم استقبال کریں، ان کو سنبھالیں، علاج معالجہ، ان کی تربیت، کالجوں میں اگر ان کا کوئی مجمع ہے ان کے پاس جائیں، ان کی کیا مشکلات، اور جو مدارس میں ہیں ان کی کیا مشکلات، اگر ہم حوصلہ کریں گے، المعونۃ بقدر المعونہ، جو جتنی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اعانت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے خزانے ہیں، ما لہ من نفاد، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ حوصلہ کیجئے، اور انشاءاللہ یہ جتنے دیہات میں ان حضرات نے مدرسے قائم کیے ہیں اس میں بھی آپ ان کے معاون بنے۔ مجھے افسوس ہے 1 سال سے زیادہ ہوا مولانا رحمت اللہ صاحب نے اور ہمارے یہ مولانا ہارون صاحب نے بلوچستان خزدار کے بالکل پہاڑی علاقوں میں مکاتب قائم کیے، اور وہاں پر باقاعدہ طلبہ ہیں اور مدرسین ہیں، لیکن اب تک ہم ان کے لیے تنخواہوں کا انتظام نہیں کیا۔
اگر وہ بند ہوں گے تو اس کے ہم مجرم ہوں گے۔ انہوں نے وہاں کے طلبہ بھی آئے اور وہ لوگ جو ہاتھوں سے نکل چکے تھے، اور ظاہر میں یہ آ رہا تھا کہ جی یہ ہاتھ نہیں آئے گا، اللہ کا کرم ہے ان کے بچے آ رہے ہیں، دل جڑ رہے ہیں، نفرتیں ختم ہو رہی ہیں، بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے جائے، ٹھیک ہے یہاں بھی آپ ادارے قائم کریں اور اس کو بھی آگے بڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ جو جہاں کا ہے وہاں کے جو ادارے ہیں ہمارے، جو اللہ نے جن کو اموال دیے ہیں، یہ حضرات ان سے رابطہ کریں، معلومات کریں کہ ہم کس طرح آپ کے معاون بن سکتے ہیں، اور ایک اچھے انداز سے انشاءاللہ ہم حق ادا کریں، اللہ برکت دیں گے، دل جڑیں گے اور محرومیاں دور ہوں گی، اور یہی علاج ہے ساری مشکلات کا۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں قبول فرمائے، اور یہ جتنی محنت ہوئی ہے اللہ اس میں بھی برکت دے دے۔ میں آخر میں پھر دوبارہ مولانا رحمت اللہ صاحب اور یہاں کے سارے مدرسین اور جو تحصیل ٹاؤن کے علماء کرام اور حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب اور باقی جتنے حضرات اور جتنے مہمان اور یہاں کے ہمارے وڈیرے اور یہاں کے عمومی لوگ، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، نظر بد سے بچائے اور خوب ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے موقع پر چونکہ ختم قرآن بھی ہوئے ہیں اور تسلسل سے نیکیاں چل رہی ہیں، اس موقع پہ جو دعا ہوگی اللہ پاک کے ذاتی علی سے یہ پکی امید رکھیں کہ قبولیت کا وقت ہے۔ انشاءاللہ ہمارے کریم رب بڑے سخی ہیں، داتا ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، تو جتنا ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنے دل سے اللہ پاک کے ذاتی علی کی طرف متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی، ملک کے حق میں بھی، امت کے حق میں بھی قبول ہوگی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک، نسألک موجبات رحمتک، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها حظا لغيرك يا أرحم الراحمين۔ إليك رب فحببنا، إليك رب فحببنا، وفي أعيننا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الدين فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الدين فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الدين فانصرنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا
أكرمنا ولا تهنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا سند من لا سند له إن قطع الرجاء إلا منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا رحم المساکین. اے ہمارے کریم رب، آپ کا کرم، آپ کا احسان ہے، یہ رحمت کی فضائیں آپ نے ہمیں نصیب فرمائی. آپ رحمت اللہ کے بھی خالق اور آپ یہ ساری رحمتیں نازل کرنے والے اور آپ ہی کی یا اللہ عظیم فیصلے ہیں. جس کرم سے یہ اچھے دن آپ نے دکھائے، یہ مجموعہ اکٹھا ہوا آپ کے نام پہ، اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کی محنت کو قبول فرما. ہر طالب علم، ہر استاد اور جس نے بھی کسی طرح ان طلبہ کا اور ان مدارس کا، ان خانقاہوں کا کسی لحاظ سے بھی جان سے، مال سے، اوقات سے، دل دماغ سے تعاون کیا اور پورے عالم میں جہاں کہیں بھی یا اللہ تیرے دین عالی کی محنت ہو رہی اور اس کے لیے تیرے بندے قربانیاں دے رہے ہیں، سب کی محنتوں کو قبول فرما اور اپنے فضل سے ترقی نصیب فرما. حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما، باطل کے جو ان کے خلاف منصوبے ہیں ان کو ناکام فرما اور اپنے فضل سے یا اللہ ان دینی باغات کی حفاظت فرما. ہم میں جو ایسی کمیاں ہیں جو اس دینی باغات کے لیے انتہائی نقصان پہنچا رہی ہیں، اے اللہ ہماری وہ کمیاں بھی دور فرما. ہمیں نفس و شیطان کے دھوکوں سے محفوظ فرما، حرام کاری سے محفوظ فرما. ہماری تنہائیوں کو اپنی یاد اور اپنے عظیم اوامر سے آباد فرما اور ہمارے باطن کو ظاہر سے زیادہ شاندار بنا اور ہمارے ظاہر کو شریعت مطہرہ کے مطابق بنا. حلال روزی نصیب فرما، حرام سے بچا، رشوت سے بچا، سود سے بچا یا اللہ، دھوکے گپلے خیانت سے بچا، کسی کی حق تلفی سے بچا. ہر حقدار کے حق کا ادا کرنا ہمارے لیے آسان فرما. خاص طور پر آپ نے ہم پر کرم فرمایا اور اس عظیم دین اور اس عظیم کتاب اور عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سیرت کا آپ نے ہمیں امین بنایا. اے اللہ ہمیں قبول فرما اور یا اللہ صفات سے مالا مال فرما. ہماری دعوت میں یا اللہ جان پیدا فرما. یا اللہ یہ عظیم کام کہیں ہماری وجہ سے بدنام نہ ہو جائے. اے اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ نفسانیت سے ہماری حفاظت فرما. جن عظیم اکابر کے ذریعے سے یہ نعمتیں پہنچی اور انہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے عظیم کردار کے ساتھ اس عظیم نعمت کو ہم تک پہنچایا، اب ہماری ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے پورا کرنا آسان فرما. ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. جتنے ہمارے اکابر اس قریب زمانے میں رخصت ہو گئے، اللہ ان کے جتنے باغات ہیں ان کی بھی حفاظت فرما اور یا اللہ ان کے خلفاء اور ان کے تلامذہ جن کاموں کو لے کر چل رہے ہیں برکتیں نصیب فرما. ان کا بدل امت کو نصیب فرما. یا اللہ کرم کا معاملہ فرما. اس ملک کی جتنی ضرورتیں ہیں غیب سے پوری فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ایران کو حضرات صحابہ کرام کی عظمت کا مرکز بنا اور اپنے فضل سے اللہ ایران میں حضرت محمد علیہ السلام کا وہ پکا سچا پیغام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ایران تک پہنچا تھا، آج اس میں کمی ہے. یا اللہ وہ کمیاں دور فرما اور ایران کو دور عمری والا ایران بنا. یا اللہ آپ اس پر قادر ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اعتراف ہے
ہم نے صحابہ کرام کی عظمت میں ہم میں کمی آئی، ہم نے یا اللہ ہم شرک میں مبتلا ہوئے، بدعات میں مبتلا ہوئے، وہ کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ روز بد دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے ایرانی بھائیوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور ایران کو یا اللہ توحید کا مرکز بنا، حضرات صحابہ کرام کی عظمت کا مرکز بنا، صدیقی انوارات سے اس کو مالا مال فرما، علوی انوارات سے مالا مال فرما، حسینی اور حسنی یا اللہ انوارات سے مالا مال فرما، اور اس اصلی فطری دین کے خلاف جتنی بھی شکل کئی بھی ہے ہمارے ملک میں ہے، وہاں پر ہے، کسی ادارے میں ہے، یا اللہ اپنے فضل سے اس کی اصلاح فرما، اور اب سب کو ایک فرما، اور ہمارے ممالک کی حفاظت فرما، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، سعودیت کو جو اس وقت مشکلات درپیش ہیں یا اللہ وہاں سے بھی ان مشکلات کو ختم فرما، سیکولر افکار کو وہاں سے بھی ختم فرما، حضرت محمد علیہ السلام کی اس مبارک چاؤنی کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ حماس کے غیور مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اللہ اپنے فضل سے ان کو غالب فرما، اسرائیل اور ان کے جتنے معاونین اور انصار ہیں ان کو ناکام فرما، اور یا اللہ حق کو غالب فرما، امریکہ میں بھی اسلام کو غالب فرما، چائنا میں بھی اسلام کو غالب فرما، روس میں بھی، اور یا اللہ ہندوستان کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں جو ہندو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر مقدر میں ہدایت نہیں مودی اور ان کے رفقا جتنے ہیں چن چن کر ہلاک فرما، آپ نے ذلیل کیا مزید ذلیل فرما، ناکام فرما، وہاں کے مدارس، وہاں کے خانقاہ اور وہاں کے مسلمان ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ آپ کا کرم ہے، بنگلہ دیش کے احوال کو آپ نے تبدیل فرمایا، یا اللہ دینی استحکام وہاں نصیب فرما، ہمارے برما جو کسی وقت دین کا بڑا مرکز تھا یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی عزت رفتہ دوبارہ نصیب فرما، انڈونیشیا اور یا اللہ ملیشیا ترکوں کی حفاظت فرما، شام میں اللہ آپ کا کرم ہے کہ وہاں باطل مزمحل ہو گیا ہے اور حق کی غلبے کی شکلیں پیدا ہو گئی ہے، یا اللہ شام کے اپنے اصلی رنگ کو غالب فرما، اے ہمارے کریم رب افغانستان اور پاکستان کے درمیان جتنی چپکلشیں ہیں اس کو ختم فرما، اور دونوں کو ایک دوسرے کا معاون بنا، پاکستان کو امریکہ سے آزاد فرما اور افغانستان کو ہندوستان سے آزاد فرما، اور ان کی قوتیں آپس میں یکجا فرما، اور دین کی ترقی کے لیے قبول فرما، جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور فرما، جو لوگ اس سلسلے میں کوششیں فرما رہے ہیں ان اکابر کی کوششوں کو برابر فرما، رشد کا الہام فرما، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، غلط فیصلوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے معاملات کسی بھی لحاظ سے جنگی ترتیبیں ہوں، سیاسی ترتیبیں ہوں، وہ جو ہم میں سب سے بہتر لوگ ہیں اور جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے معاملات ان کے حوالے فرما، اللہم ولی امورنا خیارنا، اللہم ولی امورنا خیارنا، اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا، ہم میں شریر بھی ہیں اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے کمیاں کی اور ان شریروں کا لینا نہ آیا، اے اللہ ان شریروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے صفحاء اور شریر جو غلط فیصلے کرتے ہیں، لا تہلکنا بما فعل الصفحاء منا، لا تہلکنا بما فعل الصفحاء منا، ہمارے سفیہ، ہمارے احمق اور ہمارے بے وقوف آپ کے ساتھ غداری کر کے اور حضرت محمد علیہ السلام کے ساتھ غداری کر کے اور اس عظیم دین کے ساتھ غداری کر کے کسی بھی طرف کسی شیطان کے لالچ میں یا اس کے خوف میں آ کر کے اس عظیم دین کے سلسلے میں کسی اعتبار سے بھی کمی کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اور ہماری درخواست ہے کہ ان احمقوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما، ہمارے شہروں کو برباد نہ
فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اگر احمق ہیں یہاں تو یہاں تیرے ولی بھی ہیں، یہاں مدرسے ہیں، یہاں خانقاہیں ہیں، یہاں دینی لوگ ہیں، آپ کا نام لینے والے ہیں۔ یا اللہ اس ملک کے اپنے اصلی رنگ کو غالب فرما، اور یا اللہ خیر غالب فرما، شر کو مغلوب فرما۔ جتنی ہماری ضرورتیں ہیں غیب سے پوری فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمارے افواج کی خوب عافیت کے ساتھ تربیت فرما، ہر ایک کو اللہ والا بنا، خاص طور پر حافظ عاصم منیر، اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کے نبیوں کی، آپ کے نبی کی اولاد میں ہے، اور آپ کا کرم ہے کہ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا حافظ قرآن آپ نے ہمیں دیا۔ یا اللہ اس کے شان کے مطابق ان کو صفات نصیب فرما، کمیاں دور فرما، ہمارے پولیس میں جو کمیاں ہیں وہ دور فرما، ہمارے پارلیمنٹ کو اے اللہ دین کا مرکز بنا، تقوی کا مرکز بنا، بکھاؤ کے مال کو وہاں سے ختم فرما، حق کے غلبے کے لیے جو ہمارے اکابر کوشش فرما رہے ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اور حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب، اور باقی ہمارے کئی اکابر مختلف میدانوں میں ہمارے مبلغین، ہمارے مجاہدین محنت فرما رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو یکجا بھی فرما، غلط فہمیاں دور فرما، اور جو بھی یا اللہ آپ کے ہاں اتقا ہے اور جس کی بات امت کے لیے مفید ہے اس پر سب کو جمع فرما، غلط فہمیاں دور فرما۔ یا اللہ ان اکابر کی یا اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اس وقت آپ نے جو اکابر ہمیں نصیب فرمائے، عالم بھر میں لوگ بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب، اور ان سارے اکابر کو اللہ ان کی عمروں میں برکت دے دے، ان کے فیض کو عام تام فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ان کی یا اللہ جو نیک امنگیں ہیں ان کو پورا فرما، اور یا اللہ جتنے ہمارے اکابر آپ کے پاس آ گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا آسان فرما، اختلافات سے بچا، انتشار سے بچا، اور یا اللہ زندگی کے آخری حصے میں ایسی بیماریاں جس میں انسان اوروں کا محتاج ہو جاتا ہے اس سے محفوظ فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما، جتنے ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جتنے بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جتنے تنگ دست ہیں تنگیوں سے نجات نصیب فرما۔ جو منصوبے اس وقت ان علماء کرام نے اس جامعہ کے بارے میں فرمائے، اور بھی بہت سے مدرسوں کے مختلف منصوبے ہیں، اللہ سب کی تکمیل کی شکلیں پیدا فرما، ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا داتا رب، ہمارا حاجت روا رب، اور ہمارا مشکل کشا رب وہ سن رہا ہے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں مردود نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں اپنا بنا، آپ ہمارے بن جا۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ کا ہم سے خوشی نہ رہے اور ہمارے کوئی ارمان نہ رہے، ایسی حیات طیبہ نصیب فرما، ہر طرح شک تنزل سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، وصلی اللہ علی سید الکائنات واکرم الموجودات وعلى آلہ واتباعہ واشیاعہ وعلماء امتی وعلینا معهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے حضرت الشیخ دعا فرمائی۔ تو اب انشاءاللہ ترتیب کس طرح ہے، جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رات کافی بیت گئی ہے، آپ کا وقت بھی لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز جتنے مہمان آئے ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے، پہلے کھانا ہوگا اس کے بعد نماز عشاء ہوگی، چونکہ بہت دور والے بھی ہیں مہمان، شاید وہ